معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رجب ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جو کہ قابل احترام ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفاسیر حدیث نمبر 4662 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، آپ نے جو معراج کا سفر کیا ہے، آسمانوں کا سفر کیا ہے، تو وہ آپ نے خواب میں کیا ہے یا جسمانی اور روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر جسمانی حالت میں کیا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں حالت میں کیا ہے، اور اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا۔ تو اس میں اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تعجب کا صیغہ استعمال کیا، یعنی سبحان الذی، تعجب کا صیغہ استعمال کیا۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو پھر انسان تو خواب میں کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا، تو اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی یہ تعجب کا صیغہ استعمال کیا، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعبدہ استعمال کیا ہے، بعبدہ بتایا ہے، اور عبد اسی وقت بولا جاتا ہے جب جسم اور روح دونوں ہی ہوتے ہیں۔ جب جسم اور روح دونوں ہی شامل ہوتے ہیں تو اس وقت عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ کفار نے انکار کر دیا، تو اگر آپ نے خواب ہی دیکھا ہوتا تو کفار کیوں انکار کرتے؟ کیونکہ خواب میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو کفار کو انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا اور آپ نے ان کو آ کر بتایا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اگر آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو کفار انکار نہیں کرتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا۔ اور اس کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ بیت المقدس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اور آپ نے ان کا جواب بھی دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دی گئی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ میں تو خواب دیکھا تھا، میں نے تو خواب دیکھا تھا، اور خواب میں ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، ان کا سوال کرنا، آپ کا جواب دینا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر جسمانی اور روحانی دونوں کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔